विश यू अ वेरी हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ईरान के प्रोटेस्ट के हवाले से। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली ईरान के हवाले से इंटरव्यू देते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस टाइम ईरान के फॉरेन मिनिस्टर विजिट पर है लेबनान के, उस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों क्यों इस वक्त में लेबनान के दौरे पर हैं जब उनके अपने कंट्री के अंदर हालात जो हैं वो बेकाबू हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ईरान की जो अपोजिशन है, अपोजिशन की जितनी भी इस टाइम फोर्सेस हैं, उन सारी फोर्सेस को फ्यूल करने के लिए रज़ा पहलवी, जो रज़ा शाह पहलवी साहब के बेटे हैं, फर्जंद हैं, उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिससे जो प्रोटेस्ट हैं वो और ज़्यादा हमें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेलकम करता हूँ न्यूज़ विद अली उस्मानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की और ख़ास तौर पे जो हमारा रीजन है साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग आपके साथ लेकर आते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिडिल ईस्ट में जो अभी इस टाइम हालात हैं, ख़ास तौर पे जो ईरान में आज प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। सिंस लास्ट 12 डेज वी आर सीइंग मैसिव प्रोटेस्ट। अब इस टाइम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पूरे के पूरे ईरान के 31 के 31, 31 के 31 प्रोविंसेस में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईरान के अंदर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो वहाँ की गवर्नमेंट की रिट है, वो डायरेक्टली बार बार चैलेंज हो रही है। अब तक की जो इतलात हैं, जो नॉर्वे के या जो इंटरनेशनल डिफरेंट ह्यूमन राइट्स जो वॉच डॉग्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब तक ईरान में मोर देन 48 पीपल गॉट डाइड और मोर देन 2000 पीपल हैज़ बीन डिटेन, यानी 2000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है इस 12 दिन के प्रोटेस्ट में। प्लस 48 48 लोग जो हैं वो अभी इस सारे मामले में जो है उनकी डेथ हुई है। इसमें प्रोटेस्टर्स भी हैं, इसमें जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं ईरान के वो भी शामिल हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 दिन पहले ईरान के में से हमें ये रिपोर्ट आ रही थी कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। प्रोटेस्टर्स ने हाथ मिलाने का और पीसफुल तरीके से बात करने का फैसला किया अपनी हुकूमत के साथ। ख़ास तौर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की और जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, इन सारे मामलात की बात करते हैं, तो ईरान के प्रोटेस्टर्स ने 2 दिन पहले ये फैसला किया कि वो चाहते हैं कि वो इस सारे मामले को पीसफुल तरीके से सॉल्व करें और प्रोटेस्ट ख़त्म करने का फैसला किया गया। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट्स आई कि ये सारे जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट ईरान के लोग ख़त्म कर रहे हैं, ये जाली या ये फेक न्यूज़ है। ईरान के इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रो ईरानियन जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के, उन्होंने ये खबर जो है वो देना शुरू की ताकि लोगों में एक मैसेज जाए। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करना भी था उनके माइंड में ये बात आ गई होगी कि अब प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए हैं, अब हमारा घर से बाहर निकलने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना आपको ज़रूरी है कि जो इस टाइम ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो हुकूमत की किसी बात को मानने को तैयार नहीं हैं और वो रज़ा पहलवी, जो रज़ा शाह पहलवी साहब के फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं, उनके बारे में नारे लगाए जा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, उनको वापस इंस्टॉल किया जाए। इस चीज़ को लेके ईरान की जो हुकूमत है वो बार बार ये कह रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ये इसराइल करवा रहा है, ये प्रोटेस्ट अमेरिका करवा रहा है, ताकि ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वो इसी तरह बुरी तरीके से प्रोसीड रहे और ईरान के अंदर अंदर से रिजीम चेंज हो और प्रो वेस्टर्न रिजीम ईरान के अंदर आए। ये इल्ज़ामात ईरान जो है वो लगा रहा है अपने एडवर्सरीज पर, ऑब्वियसली अमेरिका और इसराइल के ऊपर ईरान ये सारे इल्ज़ामात लगा रहा है। अब अगली इंटरेस्टिंग चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ह्यूज प्रोटेस्ट देखे गए हैं कल ईरान की कैपिटल तेहरान में, इस्फहान में और मेजर जो सिटीज़ हैं ईरान के, वहाँ पर ह्यूज प्रोटेस्ट देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो गैदर हैं। कल रात की मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कल अल जज़ीरा की तरफ से रिपोर्ट आई है कि कल रात 10 बजे जो है वो पूरे का पूरा ईरान जो था उसकी सड़कें जो हैं वो लोगों के प्रोटेस्ट से भरी हुई थी। हालांकि सर्दी के दिन हैं, सर्दी की रातें हैं, जनवरी का महीना है और इस टाइम पर तो लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं या सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में होते हैं। बट कल की ये रिपोर्ट्स हैं कि मेजर ईरान के शहरों में लोग जो हैं वो खचाखच भरे हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे, अली खामनाई साहब की हुकूमत को टॉन्ट कर रहे थे। मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, और ईरान के जो IRGC के गार्ड कोर की जो कमांड है उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे थे कि इन्होंने इकोनॉमिक जो है वो मामलात को बेहतर नहीं किया।
کرپشن ایران میں بہت آل ٹائم ہائی ہے، ڈالر کے مقابلے میں جو ایران کا ریال ہے، جو ایران کی کرنسی ہے، وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے، اور ایران کی جو اپنی حکومت ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ اس ٹائم اپنے لوگوں پر نہیں ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ ٹرموائل پوزیشن میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اگلی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف پروٹیسٹ اس ٹائم ایران میں بے قابو ہیں، آج فرائیڈے کا دن ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد پروٹیسٹ اور زیادہ بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایران کے وہ اس ٹائم اس پروٹیسٹ کو نہیں روک پا رہے، وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایران میں کمپلیٹ ٹوٹل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس رپورٹس کل شام سے آ رہی ہیں کہ ایران میں ٹوٹل کمپلیٹ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، سنیپ چیٹ، جو بھی ایون جو اس کے علاوہ جو گوگل نیوز یا جو گوگل کی ویب سائٹس ہیں وہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ٹوٹل انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہے اس ٹائم، کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ ساری جو ویڈیوز ہمارے پاس ایران کے پروٹیسٹ کی کل رات سے آ رہی ہیں، یہ جو ہے یہ کچھ پرائیویٹ انٹرنیٹ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے آ رہی ہیں نیوز، یا کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ جب اسمگل ہو کے دوسرے کنٹری میں چلی جاتی ہیں تب ہمیں یہ نیوز جو ہے وہ ان کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں۔ فی الحال ایران کی طرف سے جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کلیئر ہے کہ ان پروٹیسٹ کو ختم کیا جائے گا، اور ٹوٹل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جو ہے وہ اس ٹائم ایران میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود جو پروٹیسٹرز ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، وہ پروٹیسٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے ہمیں ایک انفارمیشن وارفیئر ٹویٹر پہ اور خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ انفارمیشن وارفیئر جان کے لڑی جا رہی ہے پرو ایرانین اکاؤنٹس کی طرف سے اور اینٹی ایرانین اکاؤنٹس کی طرف سے۔ اور اس میں پرو ایرانین اکاؤنٹس وہ ہیں ٹویٹر کے یا جو سوشل میڈیا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے، جس میں فیس بک بھی ہے، جو ایران کی اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اینٹی ایرانین رجیم کے جو بہت زیادہ ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ بہت سکسیسفل ہو چکے ہیں، اور اب آنے والے کچھ گھنٹوں میں ایران میں رجیم چینج ہو سکتی ہے، علی خامنائی صاحب جو ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، فی الحال ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہوگا، لیکن ایک بات ہے، پروٹیسٹ کی وجہ سے ایران کے اندر ٹوٹل کمپلیٹ جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگلا انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ کل جو رپورٹس آ رہی تھی، میں آپ کو ویریفائیبل رپورٹس بتا رہا ہوں، کل جو رپورٹس آ رہی تھیں CNN، BBC، روائٹرز، الجزیرہ، مڈل ایسٹ آئی، جتنے بھی میجر، ایون ارنا جو ایران کا انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، یہ سارے کے سارے ایک چیز کو رپورٹ کنسسٹنٹلی کر رہے تھے، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ پروٹیسٹرز بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹرز کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ایران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی should leave the country and there must be return of رضا پہلوی the exiled son of the late former شاہ۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم نعرے لگا رہے ہیں کہ رضا پہلوی، جو رضا شاہ پہلوی صاحب کے جو ہے سن ہیں، بیٹے ہیں، ان کو واپس انسٹال کیا جائے، ان کو واپس حکومت میں لے کر آیا جائے، اور جو علی خامنائی صاحب ہیں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ حکومت چھوڑ دیں، وہ اس ملک کو چھوڑ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 دن پہلے میں نے ایک آپ کو نیوز بریک کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ دا ٹائمز جو ہے، جو ویسٹرن ایک میڈیا کا ایک آؤٹ لیٹ ہے، وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ علی خامنائی صاحب کا پلان بی بھی تیار ہے۔ ان کے قریبی آفیشیلز یہ کہہ رہے ہیں کہ علی خامنائی صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے پیوٹن کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، کہ اگر ایران کی صورتحال آؤٹ آف دا کنٹرول رہتی ہے اور حکومت کنٹرول نہیں کر پا سکتی ان پروٹیسٹ کو، اور رجیم چینج ہونے کی طرف چیزیں جائیں گی، تو پھر ایونچولی علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ بشار الاسد کی طرح رشیا چلے جائیں گے اپنی جان کو بچانے کے لیے، جو ان کے پاس اس ٹائم ایک آپشن ہے۔ کیونکہ ابھی وینزویلا کا ہم نے حال دیکھا ہے کہ امریکی جو فوج ہے وہ کسی بھی کنٹری کے اندر گھس کے اس کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کڈنیپ کر سکتی ہے یا ڈیٹین کر سکتی ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، الفاظ آپ جو بھی استعمال کر دیں، مطلب تو ایک ہی ہے۔ تو علی خامنائی صاحب کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس اور جو موساد ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس، وہ بہت عرصے سے پینیٹریٹ کر چکی ہے ایران کے سسٹم کے اندر، اور وہ بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے جاننے کی اور سمجھنے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہیں، کوشش رکھتے ہیں۔ اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج 12واں دن ہے، 12 دن سے یہ پروٹیسٹ ایران کی 31 پروونسز میں جاری ہیں، 100 سے زیادہ جو شہر ہیں ایران کے، وہاں پہ یہ پروٹیسٹ جاری ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ایران کی کرنسی ہے وہ کولیپس کر چکی ہے، ڈالر کے مقابلے میں انفلیشن 12 دن میں آل ٹائم ہائی ہے، الیکٹرسٹی کا بھی بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے،
इंटरनेट का ब्लैक आउट किया जा रहा है, और जो ईरान की गवर्नमेंट है जिसको मसूद पेजिशकियन लीड कर रहे हैं, और जो ईरान की स्टैब्लिशमेंट है जो बेसिकली डी फैक्टो पावर रखती है, ऑब्वियसली अली खामनाई साहब और उनके साथी, उनका भी आपस में हमें कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होती तो ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाता। चीज़ें जो हैं वो ईरान में अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल आउट ऑफ द कंट्रोल हैं। हम दुआ करते हैं कि ईरान की सूरत हाल जल्द से जल्द बेहतर हो, क्योंकि इवेंचुअली ईरान में जो है वो आम मासूम लोग मारे जा रहे हैं। रिसेंटली 48 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है 12 दिन के प्रोटेस्ट में, जिसमें 5 बच्चे हैं और कुछ खवातीन भी हैं। सो दिस इज़ वेरी सैड विच वी आर सीइंग राइट नाउ। बट अगली इंटरेस्टिंग बात समझना बड़ा ज़रूरी है। कल, क्योंकि मैं ट्विटर बहुत इस्तेमाल करता हूं और ट्विटर पे जो कुछ चल रहा होता है उसको वेरीफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि अब ग्रॉक आ चुका है, तो आप हर खबर को फौरन से जो है वो एकदम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मोर इंटरेस्टिंगली रजा पहलवी जो है, जो इस टाइम कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब होते हैं तो ईरान के अगले प्रेसिडेंट या ईरान के अंदर जो अगले लीडर होंगे वो रजा पहलवी होंगे, अगर वो इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कहना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल वी कैन से कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब बात यह है कि रजा पहलवी साहब जो है उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। रजा पहलवी ये कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक टू द स्ट्रीट्स across the capital state starting at about 8 p.m. local time on Thursday। नहीं सॉरी, मैं आपको अल जजीरा की रिपोर्ट बता रहा हूं, मैं आपको पहलवी साहब ने जो कहा ट्विटर पे वो मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ इरानियंस डिमांडेड देयर फ्रीडम टुनाइट, डिस्क्राइबिंग द प्रोटेस्ट एज हिज करेजियस कंपैट्रियट्स। अब बात यह है कि रजा पहलवी जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, और ये बहुत बहादुर लोग हैं जो अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते हैं इस रिजीम से। इस तरह की एक बहुत लंबी स्टेटमेंट दी है रजा पहलवी ने, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो सपोर्ट करते हैं इन सारे प्रोटेस्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर द एंड ऑफ द डे उनको ही बेनिफिट है। एक तो उनको इसराइल भी सपोर्ट करता है रजा पहलवी साहब को, दूसरा उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें इस टाइम नज़र आ रही हैं। बट कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू में रजा पहलवी साहब के बारे में कुछ बात की है, वो मैं भी आपको बाद में बताता हूं। बट उससे पहले मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट सुनाना चाहता हूं, और ये अल जजीरा याद रखिएगा मिडिल ईस्ट को बहुत करीब से देखता है। कतर दोहा में इसका हेडक्वार्टर है और पूरे मिडिल ईस्ट को ये कवर करता है, ऑल्दो के ये पूरी दुनिया को कवर करता है। बट अल जजीरा की टीम इस टाइम मौजूद है मोर इंपॉर्टेंटली तेहरान में, ईरान में। अल जजीरा जो है उसके एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, इनका नाम है तौहीद असदी। तौहीद असदी साहब जो अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो ये कहते हैं, ये वो कल की रिपोर्ट बता रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक टू द स्ट्रीट अक्रॉस द कैपिटल तेहरान स्टार्टिंग एट अबाउट 8 PM लोकल टाइम ऑन थर्सडे। आज फ्राइडे है, कल थर्सडे है। अब अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि कल रात 8 बजे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए और प्रोटेस्टर्स का वो साथ दे रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। अब इसका मतलब ये कि कल थर्सडे को रात को प्रोटेस्ट हुए हैं, आज फिर फ्राइडे के जुमे की जो है नमाज के बाद भी डेफिनेटली प्रोटेस्ट ईरान में, खासतौर पे तेहरान या डिफरेंट मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह कि अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है तेहरान से, कल रात की रिपोर्ट है कि what we saw was many more neighborhoods in the Iranian capital coming to the streets. Several streets were blocked while I was driving from downtown. तो ये जो अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो तेहरान में मौजूद है, तौहीद अस्दी साहब, ही सेइंग के रोड्स ब्लॉक हैं, हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकल आए हैं और बहुत अजीब व गरीब नारे लगाए जा रहे हैं अली खामनाई साहब की हुकूमत के खिलाफ। अब मैं आपको वो नारे सुनाता हूँ, वो क्या कहते हैं। तौहीद साहब कहते हैं, अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट, कि वी हियर चैंट्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं वो अब आपको बता नहीं सकता कि वो नारे किस तरह के लगाए जा रहे हैं, आप खुद समझदार हैं कि अली खामनाई साहब के बारे में तेहरान में इस टाइम क्या लोग बातें कर रहे हैं। और अल जजीरा भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह के जो है वो बयानात सुने जा रहे हैं, जिससे ये बात जाहिर की जा रही है कि ये प्रोटेस्ट फिलहाल रुकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत को इस्टेब्लिश करना होगा। अब जो ईरान की हुकूमत है उसने ये कहा है कि हम लोगों की ईज के लिए, जो तकरीबन 9 करोड़ आबादी है, 19 मिलियन पीपल लोग रहते हैं ईरान में, हम सब लोगों को हर महीने जो है वो $7 देंगे ताकि वो अपनी खुराक या
کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ لے سکیں. اب $7 از اے ویری اسمال اماؤنٹ. تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر بھی نہیں مانے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں پورے سسٹم کے اندر چینج لانی ہے. کرپشن جو ہے ایران کے اندر جو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے, سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں ایران پہ, ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. میں اب آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر, ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. انفارچونیٹلی ایران کی جو رجیم ہے یہ والی علی خامنائی صاحب کی, یہ نا پچھلے 20 سال سے نیوکلر بام بنا سکی ہے, نہ یہ سینکشن سے خود کو ہٹا سکی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اس سارے معاملے میں یہ پھنسی ہوئی ہے. لیکن دوسری جانب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں, تو جو اسرائیل میں حکومت ہے وہ بھی اس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, چاہے پھر وہ ایران کا بیلسٹک میزائل سسٹم ہو, نیوکلر پروگرام ہو, نیوکلر پیسفل پروگرام ہو, وہ اس حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جب تک علی خامنائی صاحب کی رجیم ہوگی یا ریولوشنری گارڈ کور کی پاور ہوگی ایران کے اندر, ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہی ریجن میں رہے گا. اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس پورے ریجن میں, جو پورا ریجن ہے اس ٹائم مڈل ایسٹ کا, اس پورے ریجن میں کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف نہ جائے, اسرائیل کے انٹرسٹ کو نہ تنگ کرے. اسرائیل جو ہے وہ اپنی پاور کو اسی طرح پینیٹریٹ کر کے رکھے, اپنی پاور کو جو ہے وہ طاقتور طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے رکھے, اس کو کوئی چیلنج نہ کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک ہی کنٹری اس ٹائم مڈل ایسٹ کے اندر چیلنج کرتا ہے, اور اس ملک کا نام ایران ہے, اور اس کا کیپٹل ہے تہران. اب اگر ایران کے اندر یہ حکومت قائم رہتی ہے تو اسرائیل اتنی آسانی سے پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اپنی جو پاور ہے, جو اپنی ایمبیشنز ہیں, وہ قائم و دائم نہیں رکھ سکتا, کیونکہ ایران کے جو پراکسیز ہیں جس میں حزب اللہ ہے, میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں, حماس بھی ہے ایران کے ایک طرح سے پراکسی, پھر ہوتی فورسز ہیں یمن میں, تو یہ سارے کے سارے جو پراکسیز ہیں یہ اوبویسلی جب اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس سارے معاملے سے ہٹ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اٹ از اونلی ون کنٹری وچ از ایران وچ از ٹرائنگ ٹو ہٹ دا اسرائیلی انٹرسٹ ان دا ریجن. اس لیے سارے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا اپنے کمنٹس بھی کیجئے, بیکاز ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا. اینی ویز, اگلی بڑی انٹرسٹنگ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے مسٹر ایلپ ٹاکر. ایلپ ٹاکر صاحب جو ہیں, ہی از دا ڈائریکٹر آف سائبر سیکیورٹی واچ ڈاگ نیٹ بلاگس, ہی ٹولڈ CNN. اب یہ جو ایلپ ٹاکر صاحب ہیں یہ ایک ڈائریکٹر ہے سائبر سیکیورٹی, ایک واچ ڈاگ, ایک فرم ہے جو دیکھتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی اٹیکس کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں, پھر اپنی رپورٹس شائع کرتی ہے. اس واچ ڈاگ یا اس فرم کا جو ہے وہ نام ہے نیٹ بلاگس. تو انہوں نے کل CNN کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل بلیک آؤٹ, یعنی ایرانین نیشنل بلیک آؤٹس tend to be the regime to go to strategy when deadly force is about to get used against protesters, with the goal being to prevent the spread of news of what happening on ground and also to limit international scrutiny. اب ہمارے پاس جو اس ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ایران کی جو اس ٹائم رجیم ہے ایران کے اندر, یا جو حکومت ہے, وہ امریکن جو اینالسٹ ہیں, جو امریکن واچ ڈاگ سائبر سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ اس لیے کیا ہے تاکہ جتنے لوگوں کو بھی مارا جا سکے وہ انفارمیشن لائیو دنیا میں نہ جائے, ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں وہ انفارمیشن دنیا میں نہ جائے, اور اس وجہ سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. بٹ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ریجن اتنا کنیکٹڈ ہے, سیٹلائٹس کی امیجز اب اتنی ایکوریٹ آتی ہیں کہ اگر انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی کر دیا جائے تو پروٹیسٹرز کی جو امیجز ہیں وہ آپ کو سیٹلائٹ کی امیجز کے ساتھ مل جائیں گی, اور پھر وہ اگلے دن اخبار میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کی امیجز شائع ہو سکتی ہیں یا ہو جاتی ہیں. تو اور پھر ڈرونز بھی آ چکے ہیں. اب تو ایک ملک کے اندر ڈرون بھیج کر فوٹیج لینا اس علاقے کی کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں, اور امریکہ اسرائیل کے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ یہ لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ سنگینیت اختیار کر گئے ہیں, اور فی الحال یہ ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگلی بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس ٹائم 2000 سے زیادہ more than 2000 people have been detained, ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے, اریسٹ کر لیا گیا ہے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, جو بہت بڑا نمبر ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ نمبر آپ کو اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا, اور نیئر ٹو 50 تقریباً 50 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. 48 ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے, بٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اور انکنفرمڈ انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ نیئر ٹو 50 لوگ جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں ابھی تک مارے گئے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ ہمارے پاس آنے والے دنوں میں جب یہ پروٹیسٹ ختم ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا ایک رپورٹ شائع ہوگی تو پراپر پتہ لگا کتنے لوگوں کی اس ٹائم جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کل ایک بڑا
कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ घंटों पहले, तो नहीं कल की बात तो नहीं कहते, कुछ घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बड़े इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज दिए हैं, जब भी आपको टाइम मिले सुनिएगा। एक उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक रेडियो होस्ट हैं ह्यूज हैविट, इनको एक इंटरव्यू दिया उनके रेडियो पर। तो दोनों इंटरव्यू सुनिएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने ईरान के हवाले से अभी कुछ घंटों पहले, मैं कुछ घंटों पहले की बात कर रहा हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बयान दिया है ट्रंप साहब ने। वो ये कहते हैं कि आई हैव लेट देम नो दैट इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल इन ईरान विच दे टेंड टू डू ड्यूरिंग देयर राइट्स वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के हवाले से कहा है कि अगर ईरान में इसी तरह लोगों को मारा गया, प्रोटेस्टर्स को, तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं बताता हूं कि हम भी उनको बहुत बुरे तरीके से हार्ड करेंगे, हार्ड हिटिंग जो है वो हम उनके साथ कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये सारी बात इस टाइम हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब वी डोंट नो कि अमेरिका इस टाइम किस तरह का कदम ले सकता है ईरान को लेके, क्योंकि फिलहाल अमेरिका ने अपने कुछ एसेट्स तो रीजन में मूव किए हैं। अमेरिका की एक 1018 बॉन्ड एक डिवीजन है जिसमें अमेरिकी फौजी, बहुत ट्रेंड स्पेशल फौजी जो है वो इस टाइम नॉर्दर्न इराक के बॉर्डर पर मौजूद हैं, एरबिल एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं। अगर उनको कोई हुक्म आएगा तो वो ईरान जाकर अटैक कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वी डोंट नो कि अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि वो अनक्लियर है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने रजा पहलवी साहब के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है, जिसके बाद हमें कुछ चीजें, हमें कुछ पॉइंट्स समझना वेनेजुएला में और ईरान में इतना मुश्किल होगा नहीं। ऑब्वियसली हो तो कुछ भी सकता है, बट हम इन सब चीजों को जो है वो एनालाइज ही कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब रजा पहलवी साहब के बारे में क्या कहते हैं, फिर मैं सारी सिचुएशन को वेनेजुएला से कंपेयर करना चाहता हूं। सुनिएगा, ट्रंप साहब कहते हैं रजा पहलवी साहब के बारे में कि आई हैव वॉच्ड हिम and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this time to do that. I think we should let everybody go out there and we see who emerges. अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि रजा पहलवी एक बड़ा अच्छा इंसान है, जबरदस्त आदमी है। वो तो खैर हर आदमी को कहते हैं कि ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस गाय, बट आगे कहते हैं कि फिलहाल मैं रजा पहलवी से नहीं मिलना चाहता। हम देखते हैं कि ईरान के अंदर जो सिचुएशन इस टाइम इरप्ट हो रही है, ये सिचुएशन इरप्ट जो है ये ईरान में ऑर्गेनिकली ही होगी। लोग अपनी मर्जी से किसी को लीडर चूज करेंगे अगर ये हुकूमत जो है वो आउट होती है। अब यहाँ पे ना हमें 2 चीजें समझना बड़ा जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। मैं फिर अपना अगला पॉइंट जो है वो आपको बताऊंगा। वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में ये हुआ कि हुकूमत, जो गवर्नमेंट थी वेनेजुएला की, उसके 2 फैक्शंस थे। एक फैक्शन जो था वेनेजुएला के अंदर वो प्रो निकोलस मदुरो था, और एक था निकोलस मदुरो के प्रो, लेकिन वो अमेरिकी CIA और अमेरिकन पेंटागन के साथ भी राब्ते में था। अब जो हमारे पास डिटेल्स अभी तक इमर्ज हो रही हैं, उन डिटेल्स के मुताबिक जो निकोलस मदुरो के बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट थे वो क्यूबन गार्ड्स थे, यानी जो क्यूबा की गवर्नमेंट थी उसने गार्ड्स फराहम किए हुए थे निकोलस मदुरो को, जो निकोलस मदुरो साहब को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और हमने देखा कि मोर देन 30 क्यूबन गार्ड्स डाइड जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और अमेरिकी फौजियों की कन्फ्रंट्रेशन हुई कराकस के अंदर 2-3 जनवरी की रात को वेनेजुएला के टाइम 2:01 के मुताबिक। अब बात यह है कि जो दूसरी गवर्नमेंट थी, जो यानी जो निकोलस मदुरो के जो अंडर गवर्नमेंट काम कर रही थी, जिसमें नेवल फोर्स है, एयर फोर्स है, मिलिट्री है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सारे लोग थे तो निकोलस मदुरो के अंडर ही, लेकिन ये अंदरूनी खाना अमेरिकी फौज के साथ भी राब्ते में थे। और उन्होंने जब ग्रीन लाइट दी कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपसे कोई लड़ाई करेगा भी तो वो क्यूबन गार्ड्स करेंगे, क्यूबन गार्ड्स पे हमारा इख्तियार नहीं है, वरना निकोलस मदुरो साहब को शक हो जाएगा। इस वजह से जब अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स दाखिल हुए, अमेरिका की फौज वेनेजुएला के अंदर दाखिल हुई, तो उस सारी फौज को कहीं से भी फायरिंग का सामना नहीं करना पड़ा, उसको सिर्फ फायरिंग वहीं से सामना करना पड़ा जहां पे निकोलस मदुरो साहब अपने पैलेस के अंदर या अपनी बिल्डिंग के अंदर जो है वो सो रहे थे, और उनके जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग की निकोलस अमेरिकी फौजों के ऊपर, जिसमें तकरीबन 6 से 8 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। तो इट डेफिनेटली शोज कि इस तरह की सिचुएशन ईरान में भी इरप्ट हो सकती है, क्योंकि ईरान के अंदर भी ऐसी फोर्सेस प्रोबेबली हो सकती हैं जो गवर्नमेंट में हो। वी डोंट नो, बट मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि प्रोबेबली ये भी चांस हो सकता है कि ईरान के अंदर जो ईरान की हुकूमत के लोग हैं, मसूद पेजिशकिन या उनके अंडर जो लोग हैं, वो लोग जो हैं
وہ امریکی CIA یا امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت میں لگے ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ علی خامنائی صاحب کو ڈیٹین کرتے ہیں یا ان کی حکومت فارغ ہوتی ہے اور ہم ٹیک اوور کرتے ہیں تو ہم ریجن میں آپ کا خیال رکھیں گے, آپ کو ہم کچھ بھی تنگ نہیں کریں گے, ہم اپنا نیوکلر پروگرام ہمارا پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے, ہم اور بھی آپ کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ میں ایزمپشن بتا رہا ہوں, یہ ابھی ہمارے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم نے وینیزویلا کا ایپیسوڈ دیکھا ہے آج سے تقریباً 5 دن پہلے, تو ہمارے پاس جو وینیزویلا سے ریلیٹڈ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ کی فورسز تھیں ان فورسز کی بات چل رہی تھی ٹرمپ کے ساتھ تاکہ وہ بھی حکومت میں اپنے ایڈوانٹیجز لیں, لیکن امریکی انٹرسٹ کو انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ ریجن میں اس کے خلاف نہیں جائیں گے. نکولس مدورو صاحب نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا جو ہے وہ تو امریکہ ان کو اب دے رہا ہے, وہ اس ٹائم جیل میں قید ہیں اپنی وائف کے ساتھ. اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ایران میں ہو سکتی ہے, یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. بٹ اسٹل بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں نہیں پتا, ہم صرف انڈائریکٹلی بیہیویئر اسٹیٹس کے لیڈرز کے دیکھتے ہیں اور اس چیز کو پھر ہم انالائز کر کے اپنا انالیسس آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, وہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران میں پروٹیسٹ جاری ہیں, دوسری جانب ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس اراغچائی صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے بڑا امپورٹنٹ دورہ کیا ہے لبنان کا. لبنان وہ گئے ہیں, وہاں پہ بیروت میں ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹاپ لیڈرشپ سے لبنان کی, کیونکہ اس ٹائم لبنان میں یہ پرابلم ہے, اسرائیل نے ہوتی جو حزب اللہ کی فورسز ہیں ان کی بہت زیادہ پٹائی کی ہے. پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے لبنان کا جو اسرائیل کا صدرن علاقہ ہے, جو لبنان کا جو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ہے, اور اسرائیل کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں پہ اسٹرائکس کیے ہیں, بہت سارے حزب اللہ کے کمانڈورز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو ایران کا نقصان جو ہے وہ لبنان میں بھی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے حزب اللہ کے لوگ ایران کے ایسٹس ہیں, ایران ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے. تو ان کی ہلاکت سے ایک بات ہمیں ظاہر ہو رہی ہے کہ ایران پر پریشر اور بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اس چیز کی وجہ سے عباس اراغچائی کل بیروت کے دورے پر تھے, اور انہوں نے بیروت کے دورے پر کچھ اسٹیٹمنٹس دیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے نیوکلر پروگرام کے حوالے سے, جس سے ہمیں ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو ایران کی حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں نیوکلر بیکنگ کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر انٹرنل یہ پروٹیسٹ نہ ہوتے تو ایکسٹرنلی تو ایران کہیں نہ کہیں اپنے اس پریشر کو پچھلے 40 سال سے ہینڈل کرتا ہی آ رہا ہے نا. دیکھیے ایران میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک بھی کیا اسرائیل نے, ایران سروائیو کر گیا. اس سے پہلے امریکہ پچھلے 20 سال سے ایران پہ سینکشنز لگاتا آ رہا ہے, ایران نے سروائیو کر لیا. 2009-10 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک سائبر اٹیک کیا تھا, ایران کے جو نیوکلر پروگرام کے جو سینٹریفیوجز تھے وہ تباہ ہوئے تھے, ایران نے پھر سروائیو کر لیا. تو ایران تو ایکسٹرنلی تو ایران پچھلے 20 سال سے سروائیو کرتا آ رہا ہے, چاہے پھر جتنا مرضی بڑا اٹیک ہو جائے, جتنی مرضی بڑی سینکشن لگ جائیں. اس بار ایران میں 2 پرابلم آ رہے ہیں. ایک تو ایکسٹرنل پریشر تو ہے ہی ہے, وہ تو پچھلے تقریباً 5 سال سے بہت زیادہ پریشر ہے ایران پہ, لیکن انٹرنلی یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے اسٹیٹ ایران کی ہمیں کافی ویک نظر آ رہی ہے. تو اس ٹائم ایران کو 2 وے چیلنج ہے, ایک تو انٹرنل چیلنج ہے بہت زیادہ, اور پھر ایکسٹرنل چیلنج تو اس موقع کی طاق میں ہے کہ ایران انٹرنلی ویک ہو, ایران کے ادارے کولیپس کریں, انسٹیٹیوشنز کولیپس کریں, اور پھر باہر سے رجیم کو چینج کیا جائے, وہ تو طاق میں ہی ہے. تو یہ معاملات دیکھنا بڑا ضروری ہے. اینیویز عباس اراغچائی صاحب جو ہیں انہوں نے بیروت میں کل رپورٹر سے لبنان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیٹ ایران از آلسو ریڈی فار نیگوسیشنز ود دا US اوور اٹس نیوکلر پروگرام as long as the talks are based on mutual respect and rather than dictation. اب ایران کی جو اس ٹائم رجیم ہے یا حکومت کہہ لیں, اس کے سپوکس پرسن بھی ہیں اور فورن منسٹر بھی ہیں عباس اراغچائی, پچھلے دنوں وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نیوکلر جو معاملات ہیں اس پہ نیگوسیشنز کرنے کو تیار ہے, لیکن اس کے ساتھ میوچل رسپیکٹ سے بات کی جائے, اس کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے. یعنی اٹ شوز کہ ایران جو ہے وہ سارے معاملات پر تیار ہے بات کرنے کو, بٹ اسٹل سچویشن ایران میں اس ٹائم بہت ورس ہے, معاملات ایران میں اس ٹائم بہت ورس ہیں. حکومت جو ہے وہ ایران کی, اس کی جو ریٹ ہے اپنے لوگوں پر وہ اس طرح قائم و دائم نہیں ہے. پریشر بہت زیادہ جو ہے وہ تہران کی حکومت پر اس ٹائم آیا ہوا ہے. علی خامنائی صاحب کا جو پلان بھی ہے کہ اگر حکومت بالکل ہی فارغ ہو گئی, تہران, اصفہان, جتنے میجر سٹیز ہیں وہاں پہ ایران کا جو کنٹرول ہے
علی خامنائی صاحب یا ان کے الائز کا وہ رجیم کھو دیا انہوں نے، تو پھر کوئی ایسا بڑا پروٹیسٹ بھی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو پروٹیسٹ یا رجیم چینج دکھائی دے رہی ہے جو کہ اس حکومت کے حق میں نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ حکومت کے جو اہلکار ہیں، خاص طور پہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور یا انقلاب ایران کے جو پاسبان انقلاب ہے ایران کے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی پھر ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ سوالات ہمارے دماغوں میں اس ٹائم آ رہے ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ موقع ہے، پیوٹل پوائنٹ ہے اس ہسٹری کا، مڈل ایسٹ کی ہسٹری کا، بلکہ دنیا کی ہسٹری کا، کیونکہ یہ سال اور 2025 کا سال بہت زیادہ ہم نے چینجز دیکھی ہیں. شاید ہم نے سوچا نہیں تھا کہ دنیا اتنی جلدی چینج ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے تقریباً 350 دن سے 350 ڈیز سے دنیا بہت جلدی ہمیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آر دیز پروٹیسٹ پیورلی اکنامک اور have they evolved into a full scale political movement against the Islamic Republic. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں دیا، میں پھر دے دیتا ہوں، آپ لوگوں کے بھی دماغوں میں ہوگا. کیا یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ خاص طور پہ جو ایران میں اکنامک کنڈیشنز ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بلیک آؤٹ ہے، پانی کا پرابلم ہے، یہ سارے ایشوز کی وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ پلان ہے، یا کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹر ہے دنیا کا، اسرائیل یا ایران رجیم چینج کروانا چاہتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا کہ ایران کے جو اندر یہ جو پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں دسمبر کے 29 دسمبر سے جو یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں 2025 سے، آج سے تقریباً 12 دن پہلے، یہ پروٹیسٹ پیورلی آرگینک ہے. لوگ واقعی پریشان ہیں ایران میں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایران کا جو کرنسی ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ صحیح طریقے سے قائم نہیں ہے. پھر سینکشنز، ایران کے اوپر سینکشنز، یاد رکھیے گا کسی کنٹری کے اوپر جب سینکشنز لگ جاتی ہیں تو بزنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دنیا کے ساتھ. اس کنٹری کا پاسپورٹ ویک ہو جاتا ہے، اس کنٹری کو جابس ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو سینکشنز ایران کو بہت زیادہ ٹائٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں. ان سب چیزوں کی وجہ سے ایران کے جو لوگوں میں غصہ بھی ہے اپنی حکومت کے خلاف، اور وہ نکلے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ تو آرگینک ہی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی بھی باہری کنٹری کی مداخلت نہیں ہے. لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہیں، اب ان کو جو فیول کیا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں اب ہمیں کچھ جو ہے وہ اب 12واں دن سٹارٹ ہو چکا ہے، ہمیں کچھ آئیڈینٹیفیکیشنز مل رہی ہیں کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہمیں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنا وہ بیڈ بلڈ یا اپنا جو بدلہ پچھلے 40 سال سے وہ مڈل ایسٹ میں ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اب وہ اس کو پریکٹیکلی سر انجام دیں. آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، کیونکہ ایران کی جو رجیم ہے وہ بھی پچھلے 40-45 سال سے سنس 1979 جب سے اسلامک ریولوشن ہوا، پہلے آیت اللہ خامنائی صاحب تھے، پھر 89 میں علی خامنائی صاحب آئے، تقریباً سنس لاسٹ 36 ایئرس علی خامنائی صاحب ایک بڑی طاقتور پوزیشن میں ہے ایران میں، تو ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. بٹ اسٹل یہ پروٹیسٹ اب بہت زیادہ وائلنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ لوگ پبلک جو ہے وہ نکل آئی ہے، جو بڑا اتنا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا ان چیزوں کو دیکھنا. اینی ویز، دوسرا بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ why is the Iranian government responding with a nationwide internet blackout? Does this indicate fear of losing narrative control rather than street control? سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے ایران کی، اس نے انٹرنیٹ پر کیوں بین کر دیا ہے یا انٹرنیٹ پر کیوں بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف نیریٹو کنٹرولنگ ہے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ تو بالکل صحیح بات ہے. دنیا میں جہاں پر بھی پروٹیسٹ کیے ہوتے ہیں، وائلنس بڑھتا ہے، تو حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کو فوراً بلاک کیا جائے، خاص طور پہ ٹویٹر کو بند کیا جائے، کیونکہ جتنی زیادہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا اس کنٹری کے اینٹی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ انفارمیشن ٹویٹر پہ پروڈیوس کرتے ہیں، اتنی جلدی جو ہے وہ پروٹیسٹ لوگوں کے ایموشنز کے اندر جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے اور وہ پروٹیسٹ بے قابو ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا نیپال کے اندر، دیکھا شری لنکا میں، دیکھا بنگلہ دیش میں، دیکھا اس کے علاوہ موروکو میں ہم نے دیکھا، فلپینس میں دیکھا، میڈغاسکر میں دیکھا، اور اس ٹائم یورپ کے کنٹریز میں بھی جو فرانس میں ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئے. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جنوری 6 کو امریکہ میں جو رائٹس ہوئے تھے اس جو کیپٹل ہل پہ، وہاں پر بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اس ٹائم جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بلاک کر دیا گیا تھا، سروسز کو روک دیا گیا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن شیئر نہ کریں، بیکاز اس ٹائم بہت زیادہ امریکہ میں سول وار کا ایک خطرہ آ چکا تھا، انسٹیٹیوشنز کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی کا خطرہ لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی انسٹیٹیوشنز آپس میں کولیپس نہ کر دیں. سو دس از وٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ کہ جہاں پر بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں،
فوراً سے انٹرنیٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، اور ایران میں بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے. لیکن اسٹل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا بڑی ڈیفرنٹ ہے. سیٹلائٹ امیجز آ جاتے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو سیٹلائٹ پہ وہ امیجز آ جائیں گے. ڈرونز آپ کسی کنٹری کے اندر بھیج سکتے ہیں. آج کل بہت چھوٹے ڈرونز آ چکے ہیں، کمرشل ڈرونز آ چکے ہیں جن کی فلائٹ بہت لمبی ہوتی ہے اور اسے پکچرز لے لی جاتی ہیں. تو انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کرنے کے باوجود بھی خبر جو ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ چھپتی نہیں ہے. لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، جب وہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تصویریں انٹرنیٹ پر پرووائڈ کر دی جاتی ہیں کہ جی دیکھیے یہ معاملہ ہوا تھا جب انٹرنیٹ بلیک آؤٹ تھا. تو آج کا دور بڑا ڈیفرنٹ ہے. اس دور میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کر کے بھی انفارمیشن کو روکا نہیں جا سکتا. اینی ویز، اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ what does the open chanting for Raza Pahlavi reveals about nostalgia for pre-1979 Iran, especially among younger protesters who never lived under the Shah. اب آپ کو ایک بات تو پتا ہوگی کہ 1950 سے لے کر 1979 تک، پروبیبلی 1954 1955 سے لے کر 1979 تقریباً 20 سال تک رضا شاہ پہلوی صاحب جو ویسٹرن بیک تھے وہ ایران میں حکومت کر رہے تھے. آپ کو شاید اس بارے میں نہ پتا ہو بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا پروبیبلی آپ کو پتا ہوگا کہ 1955 سے لے کر 1979 تک 25 سال کے درمیان کا جو یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں ٹرکی، ایران اور اسرائیل کا ایک ڈیفنس پیکٹ تھا جس کو فینٹم ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں. تو اسرائیل کے تعلقات ایران سے بہت اچھے تھے 1955 سے لے کر 1979 تک. جب آیت اللہ خامنائی صاحب آئے وہ ایران کے بہت اگینسٹ تھے اور پھر وہ ریولوشن لے کر آئے، اور اس ٹائم سے لے کر اب تک تقریباً پچھلے 45-46 سال تک ہم نے دیکھا ایران کے تعلقات ویسٹ، خاص طور پہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے اس سے خراب ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو دوبارہ سے؟ ماضی پاس میں جو ایران کے جو شاہ تھے اس طرح کی حکومت دوبارہ سے ایک لبرل حکومت آئے، لوگوں کو آزادی ہو، جس نے جو کپڑے پہننے ہیں، جس نے جو پینا ہے کھانا ہے وہ کر سکتا ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا. کیا اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو 1979 میں ایران میں ریولوشن کیوں آتی؟ ریولوشن تو لاکھوں لوگ نکلے اپنے گھروں سے تبھی تو وہ ریولوشن آئی. رضا شاہ پہلوی صاحب کو اپنے محل کو، اپنے پیلس کو تہران سے چھوڑنا پڑا. تو اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے. اس ٹائم ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بیسکلی اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اکنامک معاملات زیادہ ورس ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو 10 سال پہلے بھی ایران میں اتنے بڑے پروٹیسٹ ہوتے. اتنے بڑے پروٹیسٹ ایران کی ہسٹری میں نہیں دیکھے گئے. پروبیبلی یہ جو ایران میں ریولوشن ہوا ہے اس کے بعد 79 کے بعد اتنے بڑے پروٹیسٹ ایران میں دیکھے گئے ہیں، اور آج 12واں دن ہے. تو لوگ واقعی میں مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں. وہ رضا پہلوی یا کسی اور کو وہ لانا نہیں چاہتے. ان کا پیچھے مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اکنامک معاملات کو بہتر کرے، وہ لوگوں کو بے روزگاری سے نکالے، ان امپلائمنٹ ختم ہو، اور لوگوں کی جو ایران کے معاملات ریجن میں ہیں خاص طور پہ وہ بھی بہتر ہوں. بٹ ریجن سے زیادہ ان کو اپنے پرابلمز کی فکر ہے، کیونکہ ایران میں انرجی کا پرابلم ہے. ایران کے اندر جو ہے وہ گیس مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے. حالانکہ ایران میں بہت زیادہ ریزروائرز ہیں بٹ وہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے گیس کے ذخائر کو بآسانی نکال سکے، پیٹرول کے ذخائر کو بآسانی نکال سکے، بیکاز ایران پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اور جو ٹیکنالوجی آتی ہے ان سارے گیس کے بھنڈاروں کو نکالنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پہ. وہ امپورٹ یا ایکسپورٹ ٹیکنالوجی کر نہیں سکتا. سو دس از آلسو ویری کریٹیکل ایشو رائٹ ناؤ. اگلا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ can sustained protest across all 31 Iranian provinces realistically threaten the cohesion of Iran's security forces, IRGC, باسیج یا پولیس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 31 کے 31 جو ایران کے پروونسز ہیں، یاد رکھیے گا ایران کے 31 پروونسز ہیں، ان 31 پروونسز کے اندر ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا واقعی میں IRGC جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور ہے، پولیس ہے ایران کی، کیا وہ روک پائے گی؟ فی الحال تو ایسا نہیں لگتا کہ ایران ان سارے معاملات کو روک پائے گا، بیکاز ایران کے لیے پرابلم زیادہ ہمیں کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ویک ہے. اور یاد رکھیے گا جب اسٹیٹ کی جو اختیار ہے وہ عام پبلک لے لے اور اس کی تعداد زیادہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اسٹیٹ کے لیے. پھر ان کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو کچھ پیکیجز دینا ضروری ہوتا ہے، ان کو اپنے لائف سٹائل کو
पॉलिटिशियंस को कम करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन आई थिंक अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये चीज़ें ईरान को बहुत पहले करनी लेनी चाहिए थी, बट स्टिल हम तो दुआ गो हैं कि ईरान के हालात बेहतर हों। ईरान पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है और प्रॉबेबली पाकिस्तान पर भी इस सारे मामले का बड़ा इफेक्ट होगा। पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान के ईरान में जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान से बहुत फ्रेंडली हो, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर करेगा और पाकिस्तान भी इस सिचुएशन को बड़े क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहा है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इज द किलिंग of children to become a tipping point that fractures regime legitimacy even among its traditional supporters। सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे मारे गए हैं 5, अभी तक 48 नंबर आ रहा है हमारे पास डेथ्स का ईरान में, जो प्रोटेस्ट हुए हैं इसमें 5 बच्चे हैं, कुछ खवातीन हैं। इनके मारे जाने के बाद ये सारे मामला जो हैं वो ईरान में आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। तो देखिए प्रोटेस्ट में तो लोग मारे जाते हैं, हमें बड़ा दुख है कि ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बट ये गुस्सा पिछले कई सालों से, प्रॉबेबली पिछले 8 सालों से ईरान के लोगों में था कि आप ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए हैं, आप इसराइल से भी आपने लड़ाई की है, उसमें भी मार पड़ी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी फारिग हो गया है, ऊपर से आप पे सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, आप अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पाए, आप चाहते क्या हैं। सो दिस इज द थिंग विच इज बेसिकली हॉन्टिंग द पीपल ऑफ ईरान, एंड दैट्स वाई वो इस सारे मामले में निकले। फिर इकोनॉमिकली माशी तौर पे हालात लोगों के बड़े ख़राब हमें नजर आते हैं। अब अगला इंटरेस्टिंग सवाल ये है सारे मामले में रीजनल, अगर हम एस्पेक्ट को देखते हैं, क्योंकि रीजन को भी देखना, रीजन को भी समझना मेरे आपके लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि हाउ माइट prolonged unrest in Iran affects Tehran's influence over proxies like Hezbollah, Houthis and militias in Iraq and Syria। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ मिडिल ईस्ट का, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मिडिल ईस्ट के हवाले से कि इस टाइम मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसमें ईरान का जो रोल है, ख़ास तौर पे मेजर कंट्रीज़ पर वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और कल को ईरान इन सारे मामला से कितना इफेक्ट या कितना इम्पैक्ट हो सकता है। और ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, और इसके अलावा जो है वो हूती फोर्सेस होगी, उन पे क्या असर पड़ेगा। लेट मी शो यू द मैप, और मैं फिर अगली बात आपसे करना चाहता हूँ। यू हैव टू सी द मैप, और अपने अपने आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चंस हैं जिसके बाद में फिर आपके सवालात के जो है वो जवाब दूंगा। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का, दिस इज ईरान। ईरान की जो इस टाइम प्रॉक्सीज हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, हूती फोर्सेस यहाँ पर बैठी हुई हैं यमन में। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं सीरिया में कुछ हिजबुल्लाह की फौजें बैठी हुई हैं, हिजबुल्लाह के कुछ लोग बैठे हुए हैं सीरिया। इसके बाद लबनान में कुछ बैठे हुए हैं लोग, फिर हमास तो गजा में ईरान की बैक थी है। बट प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि ईरान अगर इंटरनली वीक होता है तो जो उसके कनेक्शन हैं सीरिया में, लबनान में, फिर इसके अलावा जो हमास के साथ कनेक्शन हैं, फिर ईरान के जो कनेक्शन हैं इस टाइम हूती फोर्सेस के साथ, वो हमें वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये ईरान के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा आने वाले टाइम पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले साल पिछले साल दिसंबर 2024 में जब से बशारुल असद की हुकूमत गई है सीरिया में, तो ईरान का बहुत अच्छा दोस्त हिजबुल्लाह वो भी वीक हुआ है, और उसके अलायंस जो है वो वीक हुआ है, और ऑब्वियसली वो इसराइल के खिलाफ वो मिसाइल नहीं दाग सकता या वो कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता जो कार्रवाइयाँ वो पहले कर पाता था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसको देखना, जिसको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ईरान ऑब्वियसली जब वीक होगा, पहले ही वो बहुत वीक हो चुका है, उसकी प्रॉक्सीज भी वीक हुई हैं। आपने देखा हूती फोर्सेस को कितनी मार पड़ रही है, बल्कि हूती फोर्सेस तो अब सऊदी अरब के साथ बात करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लिमिटेशंस बहुत कम हैं। इसराइल उनको बहुत ज़्यादा उनको मिसाइल्स दाग रहा है, ड्रोन हमले उन पर हो रहे हैं। दे बीइंग वेरी वेरी वीक इन दीज डेज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जो आखिरी सवाल है, फिर मैं आपकी कमेंट्स लूँगा। वो सवाल ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि क्या ईरान में रेजीम चेंज होने वाली है, क्या अमेरिका अली खामनाई के अगेंस्ट भी कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकता है इसराइल के साथ, ऑब्वियसली जो अमेरिका ने वेनेजुएला के अगेंस्ट किया। तो मैं आपको दो चीज़ें जो हैं वो समझाना चाहता हूँ, दो सिनेरियोज रखना चाहता हूँ, उसके बाद आप चीज़ों को समझेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे। देखिए, अगर एक सिनेरियो तो ये है कि अगर अमेरिका इस तरह का कोई ऑपरेशन करता है, अली खामनाई साहब को एबडक्ट करता है, तो उससे पहले अली खामनाई साहब प्रॉबेबली चले जाएंगे रशिया में। रशियंस बैक हैंड पर इस तरह की कोई ना कोई ऑफर दे चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये दैट कि क्या रशिया अफोर्ड कर सकता है अपना बेहतरीन एलाई अली खामनाई साहब को लूज करना इस रीजन में। तो रशिया के पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रशिया ना वेनेजुएला के मामले में कुछ कर सका, ना सीरिया के मामले में कुछ कर सका, ना ईरान के मामले में कुछ कर पाएगा। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ गई है और मुश्किल हो सकता है। दूसरी सवाल ये है कि अली खामनाई साहब के पास क्या ऑप्शन हैं। अली खामनाई साहब के पास भी इस टाइम दो ऑप्शन है, या तो वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की तरह
بیٹھے رہیں، ریزسٹنس کی بات کریں، یا تو وہ پھر رشیا میں فلیٹ کر جائیں۔ اس ٹائم وہ اپنا جو دوسرا آپشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نکولس مدورو نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، ان کے ڈانس کو نقل کیا، اور پھر آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے پھر آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کو گو ایٹ گرین لائٹ دیا، اور وہ ان کو ان کے گھر سے ہی اٹھا لائے، ان کے پریزیڈنشل پیلس سے ہی اٹھا لائے۔ تو علی خامنائی صاحب اور جو دنیا کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں، چاہے پھر وہ پیٹرو ہوں، چاہے پھر وہ کیوبا کی لیڈرشپ ہو، چاہے پھر وہ نارتھ کوریا بھی ہو، وہ سارے کنٹریز کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ اس طرح کے کوئی کسی معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتے، تو پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ فلیٹ کر جائیں، کیونکہ اگر امریکہ یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اس نے رجیم چینج کرنی ہے تو وہ کر لے گا۔ فی الحال امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا میسج نہیں آ رہا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، ورنہ امریکہ اپنا بہت بڑا ارماڈا لے آتا وہاں پر۔ آلریڈی امریکہ کے 50,000 فوجی، 55,000 فوجی اراؤنڈ امریکہ کے اس ٹائم جو ہے وہ موجود ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ کیا امریکہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال آئی تھنک امریکنز اینڈ اسرائیلیز آر واچنگ کہ انٹرنل یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ کتنے اور زیادہ فیول ہوتے ہیں اور اس نہائش تک چلے جاتے ہیں کہ اب پھر امریکہ کو یا اسرائیل کو پینیٹریٹ کرنا پڑے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے، اپنے فائٹر جیٹس کی مدد سے، اور پھر علی خامنائی صاحب کو کہنا پڑے کہ سر آ جائیے آپ بھی ہمارے ساتھ، امریکہ آئیں، آپ کو بھی ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی جو ہم کیس کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ ایران کی حکومت بھی ان سارے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، اور آئی تھنک میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جون کے مہینے میں ایران اتنی مشکل پوزیشن میں نہیں تھا جو جون میں ایران کی لڑائی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اس بار ایران زیادہ مشکل پوزیشن میں، کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ انٹرنلی ایک فریکچر ہمیں اسٹیٹ کے اندر نظر آیا ہے کہ انٹرنلی لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے، اور اس غصے کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ غصہ اور زیادہ بڑھا تو ہمیں یہ پروٹیسٹ اور زیادہ جو ہے وہ ڈیڈلی نظر آ سکتے ہیں، اور رجیم جو ہے یا جو حکومت ہے تہران میں اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نیگیٹو سچویشن جو ہے وہ سارے معاملے میں نظر آ سکتی ہے۔ بٹ ہم دعا گو ہیں کہ کیونکہ ایران پاکستان کا ایک بردلی اسلامک کنٹری ہے، وہاں پہ حالات بہتر ہوں، ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں وہاں پہ، سو وی وش آل دا بیسٹ ٹو دیم۔ بٹ یہ جیو پالیٹکس ہے اور ہمیں پتہ ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے میں کچھ کمنٹس لوں گا، مجھے ابھی تک صرف 4 ہی کمنٹس ملے ہیں، بٹ لیٹ می ریکویسٹ کہ آپ اپنے اپنے کمنٹس کیجیے گا، وی ول بی دیئر ٹو ریپلائی یو۔ جیو اوکے، سو سدرشن آئی ہوپ یو آر فائن، تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا۔ کنال بھائی کہہ رہے ہیں ہائے، نمستے نمستے کنال بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مناٹ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دیوا جی آئی ہوپ یو آر فائن۔ پرشانت کہہ رہے ہیں کہ وائی ایران وانٹس کانفلکٹ with Israel and USA, just like Saudi Arabia and UAE, they should join Abraham Accords. Iran has lot of oil, they will leave happy by selling these. دیکھیے پرابلم یہ ہے پرشانت بھائی، you have to understand that ایران میں جو حکومت آئی تھی، جو ریولوشن آیا تھا 1979 میں، وہ کس چیز کی وجہ سے آیا تھا؟ وہ ریولوشن اس لیے آیا تھا کہ جو رضا شاہ پہلوی ہیں یہ اسرائیل کے پٹھوں ہیں، یہ امریکہ کے پٹھوں ہیں، یہ ہر بات جو ہے وہ ان کی مان لیتے ہیں، اور ہمارا جو آئل ہے، ہمارا جو تیل ہے، وہ امریکی کمپنیوں کو کیوں بیچتے ہیں؟ اسی بات کی وجہ سے تو یہ آئے تھے۔ اگر یہ ساری باتیں وہی دوبارہ سے مان لیں رضا شاہ پہلوی صاحب جو کر رہے تھے، تو ان میں اور رضا شاہ پہلوی صاحب کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور یہ رجیم بالکل ہی فارغ ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ آپ نے تو دوگلی پالیسی اپنائی ہے، آپ کہتے آپ تو ان کے خلاف پالیسیز، ان کے خلاف جو پالیسیز تھی اس کے نام پر آپ آئے تھے کہ آپ ایک اسلامک ریولوشن لے کر آئیں گے، اور آپ ہر چیز کو اسلام کے جو انٹرپریٹیشن ہے جو کہ ایران کی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لے کر آئیں گے چیزیں، اور اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے۔ آپ جو ہے وہ اب اسی چیز کو دوبارہ سے آپ ابراہیم اکارڈز میں بھی آپ آ رہے ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے، جس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا 1979 میں، اور اتنا بڑا ریولوشن آیا یا رجیم چینج ہوئی 1979 میں، تو وہی چیز اگر ایران کرے گا تو پھر تو اس رجیم کی کریڈیبلٹی ہی فارغ ہو جائے گی، جس چیز کی وجہ سے یہ 40 سال سے آیا۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے آپ اسی میں رہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوبویسلی بیک ہینڈ پہ تو حکومتیں نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو عام میسز ہوتے ہیں، جو پبلک ہوتی ہے، اس کو تو ساری چیز نہیں بتائی جاتی، اس کو صرف وہی بتایا جاتا ہے جو اس کے حق میں ہوتا ہے۔ بٹ آئی ول بی لائف فار فیو منٹس۔ آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف یو، آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی، اپنے چینل ہمارے چینل